السلام علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ جیوگرافی اور آج ہم بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والی OIC کی ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ کے حوالے سے، جو کہ 19 دسمبر 2021 کو ہوئی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانا تھا۔ اس حوالے سے پاکستان نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے اور اسلامی دنیا مثلاً 57 ممالک کے نمائندے اور وزیر خارجہ نے شرکت کی ہے۔ اس کانفرنس میں OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے اس کانفرنس میں اہم کردار ادا کیا ہے اور مسلم کنٹری کے نمائندوں اور وزیر خارجہ کو افغانستان میں ہونے والی مندی کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور افغانستان میں قحط کی صورتحال ہے۔ افغانستان میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اسی لیے پاکستان اور OIC نے مل کر افغانستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وہاں پر انسانی بنیادوں پر امداد پہنچائی جا سکے اور لوگوں کو بہترین سہولتیں مہیا کی جا سکیں۔ اس کانفرنس کا ایک مقصد اور بھی تھا، جو کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کروانا بھی تھا۔ طالبان کی نمائندگی ان کے وزیر خارجہ کر رہے تھے، جنہوں نے مختلف ممالک کے نمائندوں سے ملاقات کی اور افغانستان کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا کہ کس طرح افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کر کے وہاں کے حالات کو مزید خراب بنایا جا رہا ہے۔ اگر افغانستان کے منجمد اثاثہ جات کو بحال کیا جائے تو وہاں کی عوام کو مزید ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے دیگر دہشت گرد تنظیموں سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور اپنے ملک میں ترقی کے لیے بیرونی دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانا تھا۔ اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور OIC کے سیکرٹری جنرل نے اس کانفرنس کو اہم بنا دیا ہے اور پاکستان کے دشمن ممالک اس کانفرنس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ انڈیا ہے، جس نے اس OIC میٹنگ کو ناکام بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے اور اپنے نمبر بنانے کے لیے نیو دلی میں سینٹرل ایشیا کے وزیر خارجہ کی ایک کانفرنس بلا لی۔ ایک طرف پاکستان میں OIC کے وزیر خارجہ کی کانفرنس ہو رہی تھی تو دوسری طرف نیو دلی میں انڈیا سینٹرل ایشیا سمٹ نام کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی۔ یہ دونوں ایک ڈیٹ میں ہو رہی تھی۔ انڈیا یہ دکھانا چاہتا تھا کہ OIC ایک ناکام تنظیم ہے، لیکن OIC کے سیکرٹری جنرل اور وزیر اعظم عمران خان اور سعودی عرب کے کردار نے اس OIC میٹنگ کو اہم بنا دیا ہے اور افغانستان میں اپنے کردار کو مزید اہم کر دیا ہے۔ ممبران کے علاوہ ویٹو پاور کے حامل ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے، لہٰذا اس کانفرنس میں انڈیا کو دعوت نہ دینا انڈیا کی ایک ناکامی سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ انڈیا پاکستان کو تنہا کرنا چلا تھا اور اب خود تنہا ہو گیا ہے۔ اسی لیے انڈیا نے نیو دلی میں ایک چھوٹی سی کانفرنس بلا لی تاکہ انڈیا کو بھی ایک اہمیت کا حامل ملک قرار دیا جا سکے۔ جس طرح انڈیا یہ چاہتا ہے کہ انڈین اوشن میں صرف انڈیا ہی رہے، اور دوسری طرف پاکستان نے کشمیر کے جھنڈے کو پھر انٹرنیشنل لیول پر اٹھایا ہے اور OIC کے ممالک کو آگاہ کیا ہے، جس سے OIC کے ممالک نے کشمیر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ انڈیا نے پاکستان کے اس عمل کو غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن پاکستان نے OIC کے پلیٹ فارم کو اچھی طرح استعمال کرتے ہوئے کشمیر کا جھنڈا دنیا کو بتایا ہے۔ پاکستان نے افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے پاکستان انٹرنیشنل طور پر ایک اہم کردار بن چکا ہے۔ جس طرح ترکی، پاکستان، ملیشیا ایک پیج پر ہونے کی وجہ سے کشمیر کا جو معاملہ تھا وہ اقوام متحدہ میں گیا اور وہاں پہ
سیکیورٹی کونسل میں اس کی میٹنگز ہوئی اور کشمیر کی جو قراردادیں ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے انڈیا پر دباؤ ڈالا گیا۔ انڈیا نے اس عمل کو روکنے کی مکمل کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اس لیے انڈیا نے OSCE کی لیول کی میٹنگ کے بدلے سینٹرل ایشین ممالک کے وزیر خارجہ کی کانفرنس نیو دلی میں بلائی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سینٹرل ایشیا کے وزیر خارجہ نیو دلی میں تھے، لیکن ان کے نمائندگان اسلام آباد میں ہونے والی OSCE میں موجود تھے۔ اگر اس کانفرنس کو اسٹریٹجک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو افغانستان میں امن قائم ہو رہا ہے اور امریکہ بھی امن چاہتا ہے۔ سعودی عرب نے اس کانفرنس میں اہم کردار ادا کیا ہے اور تمام افریقی اور ایشین اسلامک ممالک نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اسلام اور مسلمان ممالک اگر اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں روک نہیں سکتی۔ اس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کا اہم کردار ہے اور وہ اسلامی ممالک کے رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جس طرح رجب طیب اردوغان ہیں، اس طرح عمران خان نے اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اسلامی دنیا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنے میں عمران خان صاحب نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب نے کشمیر کا ایجنڈا یا کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا تھا، اس طرح وہ افغانستان میں بھی اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اور افغانستان میں موجود طالبان کی حکومت کو تسلیم کروانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی وہ انڈیا کے قریب تھی اور وہاں پہ انڈیا کے جاسوس اور انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے را اور افغانستان کی NDS نے مل کر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں دہشت گردی کروائی تھی۔ افغانستان کے آنے کے بعد وہ دہشت گردی مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف طالبان حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے اور بھارت کا افغانستان میں کردار ختم ہونے کی وجہ سے بھارت بہت غمگین ہے۔ اس لیے انڈیا اور دیگر مغربی ممالک نے بدلہ لینے کے لیے ایک ناکام کوشش کی، وہ تھی نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی تھریٹ کا کہہ کر پاکستان میں کھیلنے سے انکار کروانا تھا۔ افغانستان میں ناکامی کے بعد انڈیا اب اپنا افغانستان میں کردار کے بارے میں غور کر رہا ہے اور طالبان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ افغانستان اربوں ڈالر لگے ہوئے ہیں اور اب انڈیا ان کو بچانا چاہتا ہے۔ انڈیا کو یہ بھی ڈر ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد کہیں کشمیر بھی اس کے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ اس لیے انڈیا نے روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدا ہے اور سب سے پہلے اس نے پاکستان کی سرحد پر اس کو نصب کیا ہے اور پھر اس تنصیب کے بعد یہ میزائل مشرقی سائیڈ یعنی کہ چائنا سائیڈ پر نصب کیا جائے گا۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں OSCE کی میٹنگ کی طرف۔ OSCE کی میٹنگ میں قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں افغانستان میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانا ہے اور OSCE نے اپنا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل افغانستان کے لیے نامزد کیا اور افغانستان میں رہ کر OSCE کی قرارداد پر مکمل عمل کروانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے افغانستان میں انسانی بحران کو ختم کیا جا سکے گا اور افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان نے اس کانفرنس کے علاوہ بھی افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے دیگر ممالک
کو اکٹھا کر کے افغانستان کی مدد کے لیے پیش کیا ہے، جس طرح پاکستان نے ایران اور دیگر سینٹرل ایشیا کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، اور سینٹرل ایشین ممالک افغانستان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔